بولو یار تھوڑے سے بولو، کوئی نہیں دفعہ کچھ والی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قمیص کو دیکھا گیا پھٹی تھی پچھلی جانب سے. عزیز مصر کہنے لگا بڑا داؤ لگایا، بہت طرح لمبی ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو طاقت دیتا تو مدد کرنے کے لیے دور سے مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے. بہاؤدین نقشبند اگر بخارا سے مجھے خط رکھے ہوئے، میں نے بڑی جسارت سے حضرت علماء کرام کی موجودگی میں اور صوفیاء اعظام کی موجودگی میں چند الفاظ کہے. دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میری گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے. بولو نا یار، بڑے بخیل نظر آئے، کسی آمین کیوں نہیں حاضر؟ 15 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب پروفیسر محمد فیاض صاحب. نعرہ رسالت، فیضان حضرت خواجہ خواجگان بیان فرماتے ہیں. میں مہمانوں کو الوداع کر کے حاضر ہوں. 10 منٹ کم چلتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار انتہائی قابل احترام حضرت پیر خواجہ خواجگان صوفی محمد اسلم صاحب، اور انتہائی قابل قدر اور میری پہلی دید جناب سجادہ نشین مہری شریف، اور میرے انتہائی قابل عزت دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اس سے پہلے کہ میں کوئی بات شروع کروں، میں ان حضرات سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو جمعہ کے وقت تو یہاں موجود تھے لیکن جمعہ پڑھنے کے بعد وہ واپس چلے گئے. میرے ان دوستوں، وہ دوستوں جن کے کانوں تک میری آواز پہنچے، ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ اس دنیا میں یہ دنیا جو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اس کو آزمائش اور ایک سفر کی طرح اس کو تعبیر کیا گیا اور سفر سے اس کی تشبیہ دی گئی. اس کے حصول کے لیے آپ ایک ادنی سے ادنی آدمی کے پیچھے گھنٹوں اور دن اور رات کو پیچھے پھر کے اپنے وقت ضائع کرتے ہیں. اور کیا ایسے مومن لوگوں کی محفل میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں، ایسے لوگ جو سینکڑوں میلوں کے سفر طے کر کے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنانا چاہیں، آپ ان کی محفل میں نہیں بیٹھتے؟ یہ خوش قسمتی یا بد قسمتی، اس کا فیصلہ آپ خود ہی کریں. پہلے چند سال مجھے یاد نہیں کہ میں اپنے محسن صوفی محمد سلیم اختر صاحب کے ساتھ یہاں آیا اور جناب قبلہ یہاں موجود تھے اور پہلی دفعہ مجھے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا. تو میں نے یہ جو مسجد جس میں ہم نے آج جمعہ پڑھا ہے اور یہ اس وقت زیر تعمیر تھی، تو آج میں نے اس کو دیکھا ہے اور میرا ایمان اور تازہ ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ سبحان اللہ، کہ اللہ کا گھر اتنا خوبصورت ہے اور جس کا گھر ہے وہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے. اور جس نے یہ گھر بنایا، جس ہستی نے، اس کی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت نصیب کی ہے. تو اس کے لیے میں اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا عقیر سا نذرانہ پیش کرتا ہوں، مجھے امید ہے قبول فرمایا جائے. نعرہ تکبیر. ایک بات سے، ایک جو ضرب ہے نا، اللہ کی ضرب، سچی بات یہ ہے کہ وہی مجھے یہاں کھینچ کے لائی ہے. تو میں اپنی بات شروع کروں، ایک مرتبہ اللہ کی ضرب ہو جائے جس طرح آپ صاحبان لگاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب قبلہ حضرت صاحب اور عزت مآب علامہ صاحب اجازت چاہتے ہوئے ٹائم مجھے مقرر دیا گیا، انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا بات ختم کروں۔ آج ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن منایا جا رہا ہے، جس کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیا جا رہا ہے۔ میں کہاں، میرا علم کم اور عمل کم تر ہے، میں اس قابل ہی نہیں کہ ایسی عظیم ترین اعلیٰ ترین اور جس کے لیے اللہ، اس کے فرشتے اور تمام انسان اور مومنین جو اور وہ تمام چیزیں جو زبان نہیں رکھتی، زبان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بات نہیں کر سکتی، وہ بھی نبی پر درود بھیجتی ہیں۔ میں کہاں کہ نبی پاک ایسے نبی کی تعریف کر سکوں، حاضری دینا مقصود تھا۔ تو چھوٹی سی بات عرض کرتا چاہوں کہ اس دنیا میں مسلمان تو ایسی قوم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی زندگیوں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی عمل کے لحاظ سے اعلیٰ مرتبے میں فائز ہے اور کوئی عمل کے لحاظ سے مجھ جیسا کوتا عمل ہے جو بات کر سکتا ہے لیکن عمل شاید اس کے لیے بھی مشکل ہو۔ بہرحال کسی بھی انسانیت میں کسی بھی شخصیت کو اس دنیا میں جانچنے کے لیے اہل علم نے 4 درجے مقرر کیے۔ پہلا درجہ ہے اس کی تاریخیت، کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ دوسری بات ہے اس کی جامعیت، کہ وہ کتنے جامع حیثیت کا مالک ہے۔ اور تیسری حیثیت ہے اس کی کاملیت، اور چوتھی ہے اس کی عملیت، کہ وہ عمل کتنا کرتا ہے۔ میرے دوستو، بات یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخیت کے حوالے سے مختلف انبیاء کی جب ہم تاریخیں دیکھتے ہیں تو تمام تراکیب کے باوجود کہ قرآن نے ہمیں یہ کہا کہ آپ انبیاء میں، رسل میں کوئی فرق نہیں بیان کر سکتے، تو فرق کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سبحان اللہ فلاں نبی کی شان ایسی تھی، فلاں ایسی تھی، فلاں ایسی تھی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ تمام نبی اللہ کے پیارے نبی تھے اور تمام نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور تمام نبیوں نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور انہوں نے کوئی بھی کسر باقی نہ چھوڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخیت کے حوالے سے ایک بات کہوں کہ ایک مستشرق ہے، ڈاکٹر اسپنگر نام ہے اس کا، وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی بات کرتے ہو۔ یہ مستشرق کون ہے؟ جو غیر مسلمان ہے لیکن اسلامی علم پر اسے مکمل عبور حاصل ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخیت کی لوگوں بات کرتے ہو، مجھے تم یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تاریخیت تو مسلمہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں نے محمد رسول اللہ کی تاریخ مکمل کرنے والوں کی تاریخ اتنی مکمل ہو چکی ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس کا مقابلہ نہیں پیش کرنے سے آدمی قاصر ہے۔ اس نے یہ مثال دی کہ مسلمانوں نے ایک فن ایجاد کیا جس میں اسماء الرجال کہتے ہیں، کہ ایسے لوگوں کا فن، ان لوگوں کی بات جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بات بیان فرمائی، ایسے 5 لاکھ لوگوں کے نام آج بھی مسلمانوں کی تاریخ میں موجود ہیں۔ کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک صحابی نے یہ فرمایا کہ نبی پاک نے یہ بات فرمائی تھی، تو اس کو دیکھا جائے گا کیا وہ بات کا سچا تھا، کیا نبی صحابی کے بعد جو جن لوگوں کا مرتبہ ہے کیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا، یا جس حالت میں بھی ایسے 5 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی آج بھی موجود ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات خود بیان کرنے والے ہیں۔ تو اس کے وہ کہتا ہے ڈاکٹر اسپنگر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تاریخ کی بات نہ کریں، بلکہ ان لوگوں کو بھی یہ فیض حاصل ہوا ہے، ان کا بھی مرتبہ مقام آپ اندازہ نہیں کر سکتے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کی نبی پاک کی تاریخ کو مکمل کیا ہے۔ تو یہ بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے حوالے سے، جبکہ اس سے پہلے نبیوں کی مکمل تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ دوسری بات میں کروں گا جامعیت کی۔ لوگوں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی شخص، ایک اور میں انگریز مستشرق کی بات کرتا ہوں، اس نے کہا جی کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں ہیرو نہیں ہوتا، کسی نے کہا ورٹیر نے کہہ دیا، تو اسی کا ایک اور دوست اس نے بات کر، اس نے کہا کہ یہ بات تم کہتے ہو کن کے بارے میں کہتے ہو؟ کہنے لگا جتنے آج تک انسان دنیا میں گزرے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں ہیرو نہیں ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کے گھر والوں کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو، اس کی بیوی کو اس سے شکایت نہ ہو، اس کے بچوں کو اس سے شکایت نہ ہو، اس کے والدین کو اس سے شکایت نہ ہو، اس کے محلے والوں کو اس سے شکایت نہ ہو، ایسا آج تک کوئی آدمی نہیں گزرا۔
تو بعض فرد نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ارے ظالم تم یہ بات کہتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمام انسانوں کی بات کرو لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اس سے چھوڑ دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی اعلیٰ اور ترین ہستی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے خود کہا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، حدیث کا مطالعہ کرو، تم ویسے ہے تو مسلمان نہیں ہو لیکن اسلامی علم پہ تمہیں عبور حاصل ہے، تم یہ بات کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج محترمات کو یہ حکم کیا کہ اے میری بیویوں تم جو کچھ دیکھتی ہو مجھ میں، جو بھی بات مجھ میں دیتی ہو، تمہیں اعلان ہے کہ تم سب لوگوں سے بیان کر دو، تو کیا تم ایسے نبی کی؟ اور باقی آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا جس نے اپنی بیویوں کو اجازت دی ہو کہ آپ میری باتیں جو میں کرتا ہوں، تنہائی میں کرتا ہوں، محفل میں کرتا ہوں، خلوت میں کرتا ہوں، جلوت میں کرتا ہوں، سب سے بیان کر دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اعلیٰ ترین ہستی ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں سے یہ فرمایا کہ جو کچھ آپ مجھ میں دیکھتی ہیں اپنی محفل میں جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں، عورتیں مسائل پوچھتی ہیں، ان سے بلا جھجک آپ کہہ دیں تو یہ میرے نبی کی جامعیت کی بات ہے۔ تیسری بات میں کروں گا کاملیت، کہ میرے دوستو کہ کوئی بھی انسان کامل کتنا کامل ہے تو اس کے لیے چھوٹی سی بات یہ یاد میں ذہن میں رکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت آپ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے، کیسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی تھی، جہاں شرک تھا، جہاں خدا کا کوئی تصور نہیں تھا، ہر آدمی نے اپنے اپنا بت بنایا ہوا تھا، اگر اس کے سامنے پتھر کا بت نہیں تھا اس نے خیالات کے بت بنا لیے تھے، اس نے تصورات کے بت بنا لیے تھے، اس نے خواہشات کے بت بنا لیے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے میں جب جنم لیا تو پھر وہ بت نہ صرف خیالات کے بت، نہ صرف پتھر کے بت، بلکہ وہ تصورات کے بت بھی پاش پاش ہوئے، وہ خیالات کے بت بھی پاش پاش ہوئے، وہ تمام چیزوں کے جو ان کے ایک اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے طور میں بت بنائے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش پاش کر دیے۔ اور پھر آپ جامعیت کاملیت کی بات میں کروں کہ وہی لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، جو وہی لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے اقدس میں اجڑی ڈالی، وہی لوگ جنہوں نے حالت نماز میں آپ کو پریشان کیا، وہی بڑھیا جو آپ کے راستے میں آپ پہ کوڑا کرکٹ برساتی تھی، وہی طائف والے جنہوں نے نہ خود پریشان کیا بلکہ بچوں کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو اور پریشان کیا، اور وہی لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں پہنچا دیا، ان کے بارے میں نبی کی قابلیت کے آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب اس گھر میں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس گھر کو ساری طرف سے دشمنان اسلام نے گھیر لیا، مشرکین نے گھیر لیا، کافروں نے گھیر لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں آپ ہجرت کرنے والا ہوں تو علی آپ میری بستر پہ سو جائے۔ علی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ تو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں اور میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ علی بات تو میری سنیں، کیوں آپ سونا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، علی نے پوچھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں سوؤں؟ آپ نے فرمایا کہ اے علی یہ لوگ جو میری جان لینا چاہتے ہیں، یہ لوگ جو مجھے یہاں رہنا نہیں پسند کرتے، یہ لوگ جو میرے دین کے مخالف ہیں، یہ لوگ جو میرے اللہ کے مخالف ہیں، یہ لوگ جو میری ذات کے مخالف ہیں، ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں امانتیں لوٹا کے کل میرے پاس آ جائیں۔ ہمارے نبی کاملیت کی بات کریں۔ آخری بات عملیت کی بات کروں گا کیونکہ وقت قریب ہو رہا جا رہا ہے، عملیت کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا نا تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہر زمانے میں ہر نبی کے دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں نا جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پیغمبر کو جھٹلانا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے، انہوں نے نہ بات مانی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ یہ جو خانہ کعبہ ہے نا اسے تو مرکز قرار دے اور اس کو امن کی تو جگہ بنا دے، اور پھر کہا کہ جو لوگ اس جگہ رہنے والے ہیں نا اے اللہ تعالیٰ تو ان کو رزق دے پھلوں کے طور پر، یعنی جو لوگ یہاں رہنے والے، اور پھر سے شرط کیا لگائی کہ جو اہل ایمان ہے، جو مسلمان ہیں انہیں تو رزق عطا کر یہاں جو رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میں سب کو رزق عطا کروں گا، لیکن جو لوگ آپ کو مانتے ہیں مجھے مانتے ہیں انہیں تو بے پناہ رزق دوں گا، لیکن جو آپ کو نہیں مانتے انہیں بھی رزق دوں گا، مگر کتنا قلیل رزق دوں گا۔ تو قلیل رزق دوں گا، قلیل رزق کا مطلب کیا ہوا؟ قلیل رزق کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں کہ وہ دنیا میں غریب تھی، یہ نہیں کہ وہ دنیا میں بھوکے تھے، یہ نہیں کہ ان کے پاس مال و اسباب نہیں تھا، ان کے پاس جائیداد نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس مسلمانوں سے بھی زیادہ سب کچھ تھا، ان کے پاس مسلمانوں سے بھی زیادہ تھا، لیکن بات یہ ہوئی کہ فرمایا کہ میں انہیں دوں گا رزق، میں انہیں سہولتیں دوں گا مگر قلیل دوں گا۔ قلیل کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں بھی میں دوں گا لیکن آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے انہیں اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو میرے نبی کو کیا ہوا؟ میرے نبی کے بارے میں آپ ذرا سوچئے کہ طائف کا واقعہ پیش آیا نا تو لوگوں نے پریشان کیا، جسم لہو لہان ہے تو کہنے لگے بس ختم ہو رہا ہے
اچھا ٹھیک. تو آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ دن منانے کا وہ یہ ہے کہ جس ہستی کے بارے میں محفل منعقد کی جا رہی ہے، ذکر کرنا شہادت ہے، لیکن سب سے مشکل اور جو ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے میرے دوستوں، وہ صرف عمل ہے. اگر ہم ہر وقت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے رہیں گے اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے، تو پھر یقین کریں ہم منافقت کر رہے ہیں. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا پیغام دیا اس پر تھوڑی دیر کے بعد عمل شروع کر دیا. مثال کے طور پر نماز فرض ہوئی، فجر کی حکم دیا اور فجر کا وقت ہوا، نماز شروع کر دی. زکوٰۃ کا حکم دیا اور جب زکوٰۃ کا وقت آیا، پیسے اتنے ہوئے، زکوٰۃ دینا شروع کر دی. تو اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غداری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی باغی ہو رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ کر رہے ہیں. تو آؤ یہ عہد کریں اس اچھی محفل میں، اس صاف ستھری محفل میں جو دلوں کو اچھا کرتی ہے، جو دلوں کو پاک کرتی ہے، کہ جہاں تک بھی ممکن ہوا جس اچھے عمل سے آج تک ہم غافل ہیں اس پہ آج اسے ہم عمل شروع کر دیں گے. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا پیغام تھا، یہی سارے انبیاء کا پیغام تھا اور یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد بعثت انبیاء تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. طریقت عالمی مبلغ اسلام حضرت خواجہ خواجگان، رونق بزم آشکان، حضرت خواجہ پیر الحاج صوفی محمد اسلم صاحب، زیب سجادہ آستانہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، نوابیہ، اسلمیہ، حاضہ صاحبزادہ والا شان مختوم محترم پیر طریقت الحاج صاحبزادہ محمد حفیظ الرحمان صاحب معصومی مدد العالی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، نوابیہ، معصومیہ، موری شریف، جملہ حضرات خلفائے اعظام، برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میری نہایت واجب عزت، تعظیم و تکریم، میری محترمہ، مخدومہ، معززہ، موقرہ مائیوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم. سالانہ جشن عید میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا دوسرا اجلاس سے حضرت خواجہ خواجگان نے جمعے دے افتتاح دی وجہ نال اے پروگرام جمعے نو مرتب فرمایا. علماء کرام نے جمعے تو پہلے بھی اپنے مواعظ حسنت تو سانو مستفید فرمایا اور آخری خطبہ ہونا مہمان خصوصی صدر گرامی قدر جگر گوشہ حضرت زریں زربخت صاحبزادہ محمد حفیظ الرحمان صاحب مدد العالی دا. اللہ دے دو برحق پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دا عظیم گھر تعمیر فرما رہے ہیں، بیت اللہ شریف. شاہدپور شریف آن والے اس مکان دی عظمت دا اندازہ فرماؤ جس مکان نو اٹاں تے گارا پکڑان والا مزدور بھی اللہ دا رسول ہے اور پتھر گارا لگان والا مستری بھی اللہ دا رسول ہے. ذرا اچھی آکو سبحان اللہ. قاضی صاحب بار بار فرما رہے سن بول دے نہیں، میں آکے تے چپ ہی نہیں کر دے. بہرحال اس مزدور دی عظمت نو سلام، اس عظیم مستری تعمیر کعبہ فرمان والے اس عظیم المرتبت خلیل اللہ دی عظمت نو سلام. خواجہ خواجگان دی عقیدت مندو، موری شریف تے لگے ہوئے باغ دیاں کلیوں اس مکان دی عظمت کا اندازہ فرماؤ جینو پتھر گارا پکڑان والا مزدور ذبیح اللہ، پتھر لگان والا مستری ابراہیم خلیل اللہ، مکان بنیا بیت اللہ،
مالک مکان خود اللہ اور مزدوری وچ منگیا رب کولوں حضرت محمد الرسول اللہ. اچھی آکو سبحان اللہ. بیت اللہ تعبیر فرما کے اللہ دی بارگاہ دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ پاکستان دا حاجی آوے، ہندوستان دا حاجی آوے، چین و جاپان دا حاجی آوے، دنیا دے کسی ملک دا حاجی آوے، یا اللہ میں کعبہ بنا کے دعا منگنا، یا اللہ گناہاں نال بڑے ہویا دامن لے کے آنا او دا کام، رحمتاں نال جھولیاں بھر کے واپس لوٹانا تیرا کام. اللہ اکبر. جناب ذبیح اللہ عرض کر رہے ہیں ابا جان اے مکان بنا رہے ہیں اس سے مزدوری کون دے وے گا؟ فرمایا پترا اساں ایہو جہی مزدوری لینی ہے جڑی نہ اس تو پہلے کسے نو ملی ہے نہ قیامت تک ملے گی. بیت اللہ مکمل ہویا، عرض کر دین اللہ دی بارگاہ چ ربنا وبعث فیہم رسولا. مل کے آکو سبحان اللہ. آمنہ خاتون فرماندیاں سرکار میرے شکم عطر دے اندر جس طرح بچہ ماں دے شکم دے اندر ہووے ماں دے شکم دی زہری حالت بڑھ جاندی ہے. آمنہ فرماندیاں سرکار میرے شکم عطر دے اندر پر میرے شکم دی زہری حالت نہیں بڑھی. یا اللہ کی وجہ؟ فرمایا شکم دا بڑھنا ایک عیب گنیا جاندہ، لوگاں دیاں وقت تو پہلے انگلیاں اٹھ دیاں. اللہ نے فیصلہ کر لیا محمد جمن والی ماں میں تیرے طرف کسے دی انگلی بھی نہیں اٹھن دیاں گا. میں قربان جاواں سبحان اللہ. کسی مہینے حضرت آدم، کسی مہینے حضرت ابراہیم، کسی مہینے حضرت اسماعیل علی حاضر قیاس انبیاء کے ستے ہویا نہیں، خواب وچ نہیں، این عالم بیداری دے اندر حضرت آمنہ نو مبارک دے رہن. فیض حضرت زرین زربخت حضرت خواجہ خواجگاں میں کئی محافل دے اندر ویکھیا جس ویلے اللہ اللہ دیاں ضرباں لگ دیاں. اے دوست سامنے بیٹھے بریڈ فورڈ والے، کیتلے دے اندر بریڈ فورڈ دے اندر صوفی ظفر اقبال صاحب بیٹھے برمنگم والے، برمنگم دے اندر لیوٹن دے ساتھی بیٹھے، لنڈن دے ساتھی بیٹھے اور بولٹن دے ساتھی بیٹھے، اولڈم تے رچ ڈیل وغیرہ. اور جناب خواجہ محمد ارشد صاحب تشریف فرما سن لیڈ دے اندر جڑا عظیم الشان فنکشن 10 جولائی نو ہویا. جس ویلے اللہ دے اس کامل دی زیر قیادت اللہ اللہ کرن والا ایک قافلہ نکلدا، رب کعبہ دی قسم اپنے تے درکنار گورے بھی ویکھ کے حیران ہو جاندے. خالی حیران ہی نہیں ہوندے. کئی گورے میں ویکھے سلوار قمیض پائی ہوئی، سر پہ اے ٹوپی پائی ہوئی، اور جناب اللہ اللہ مسلمان ہو گئے نا اللہ اللہ کر دین. میں تدے آکھیا مولوی تے آ کے بڑی مدت ہوئی زور پہ دین دن اللہ 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 پر اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے
جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں اس مرد کامل دی پیشانی تے بل نہیں ویکھیا، میں او مولوی بھی ویکھے او جنے بھی ویکھے جڑے نالے کھا گئے نالے اجڑ نال نہیں گئے۔ پنجابی تا ترجمان کھا بھی گئے تے اجڑ نال بھی۔ حضرت صاحب کول گئے، پھر جناب راندہ درگاہ ہوئے دائیں بائیں، لیکن پھر بھی میدان دے جلسے بھی اندر آ گئے، میرے خواجہ دی پیشانی تے ول نہیں آیا، فرمایا آ گیا نبی دے میلاد دے اندر جی آیا نو۔ میں کہ حضرت انہاں دا اخلاق تے کردار کچھ ہو رہے، فرمایا میں آمنہ دے لال دی مسند تے بیٹھا، یہ دا اخلاق ہے انکا لالا خلق عظیم۔ اللہ 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 اللہ، کئی خواجہ دے نا تو چڑھ دے تے میں ایک پنجابی دا بولنے والا تے پنجابی دا جملہ، دریا جہلم وگریا کولو، اس جہلم دا بڑا شورا برطانیہ دے اندر کہ اے جہلم حضرت صاحب دے آستانے تے مسجد کولوں گزر رہا، جدوں سیلاب آیا اسا اوتھے تواڈیاں ویڈیو ویکھیاں، ایتھے تے پانی دے اندر چڑھ دے۔ اللہ اللہ، میں جناب پنجابی دے جملے چند بطور وصیت کہنا کہ دریا وچ طغیانی ہوئے تے ورنا نہیں چاہیدا، دریا چڑھے ہوئے تے وچوں جڑا وڑے ہو کی ہوئے گا، بہ جائے گا۔ دریا وچ طغیانی ہوئے، خواجہ حفیظ الرحمان صاحب قبلہ، دریا وچ طغیانی ہوئے تے ورنا نہیں چاہیدا، اپنی جان تھوڑی ہوئے تے آپے تو وڈے نال لڑنا نہیں چاہیدا، کنڈے والے درخت تے چڑھنا نہیں چاہیدا، اللہ میرے خواجہ نو عزت دے وے تے تک کے سڑنا نہیں چاہیدا۔ اللہ جناب کی اچھا محمود صاحب صاحب کا حکم ہے کہ جناب محمود صاحب 2-4 منٹ اپنی حاضری دیں دیں، چونکہ 3:30 بجے محفل ختم کر کے درود السلام پڑھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ مہمان خصوصی اور صدر گرامی قدر کا خطاب ہوئے گا آخری، اور جناب محمود صاحب اپنی حاضری صرف 2-4 منٹ پیش کر دیں۔ میں انشاءاللہ رات میں محفل نام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، گل لا کے کو جیا کمل آنو، گل لا کے کو جیا کمل آنو، سرکار نے کرم کما چھڈیا، مینو منگنا پیا نہیں در در تو، مینو منگنا پیا نہیں در در تو، ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا، جاواں صدقے چارہ سازیاں کو، قربان غریب نوازیاں تو، قربان غریب نوازیاں تو، سرکار نے اپنے گل لا کے، سرکار نے اپنے گل لا کے، مینو ہور دا ہور بنا چھڈیا، او گل لا کے کو جیا کمل آنو، سرکار نے کرم کما چھڈیا۔
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آج کتنی خوشی اور مسرت حاصل ہو رہی ہے کہ دربار عالیہ مہری شریف کا فیضان ٹھاٹھا مار جاتا ہے. حضور قبلہ عالم زری زربق سلطان الاولیاء اعلی حضرت الحاج خواجہ صوفی نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو اپنا فیضان پورے جہان کے اندر پوری دنیا کے اندر تقسیم فرمایا وہ نہ آپ نے زیادہ کتاباں دی طرف توجہ فرمائی بلکہ اپنے جدو قلب دی اپنے نفس کی اصلاح کی تھی کہ مرشد کی برکی نگاہ پئی تے مولا کریم نے تمام کتاباں کا نچوڑ آپ کے سینے کے اندر متعین فرما دیا. اس واسطے کہتے ہیں کہ علم پہلا زینہ ہے اور علم بیکار ہے عمل نہ ہوئے، عمل بیکار ہے خلوص نہ ہوئے. خلوص آ جائے تو انسان کے اندر درویشی بھی آ جاتی ہے، فخر بھی آ جاتا ہے. علم ہے لیکن عمل نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اور اگر عمل بھی ہے ریاکاری ہے، اور کوئی بات آ گئی، دکھلاوا آ گیا، کوئی اور غیر رضا الہی تو اور کوئی بات آ گئی تو پھر بھی وہ عمل بیکار ہو گیا. عمل وہی کامیاب ہے جس اندر خلوص پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی، اخلاص پیدا ہو گیا. حضور قبلہ عالم زری زربق سلطان الاولیاء آپ نے اپنی پوری دنیا کے اندر، آپ نے پورے جہان کے اندر جو اپنا فیضان تقسیم فرمایا وہ آپ نے اس طریقے سے تقسیم فرمایا کہ کتابوں کی طرف توجہ نہیں فرمائی، توجہ فرمائی تے ایک ایک انسان تے ایسی توجہ فرمائی، ایک ایک بندے تے ایسی توجہ فرمائی جے آیا سی سقی سی تے گیا تے سعید ہو کے گیا، آیا سی تے گناہگار سی گیا تے نیکوکار ہو کے گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے. آیا سی سنو خواجہ خواجگان خواجہ پیر صوفی محمد اسلم صاحب جیوے آیا سی تو کچھ اور نگاہ فرمائی تے کچھ اور گویا قبلہ عالم زری زربق سلطان الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح تربیت فرمائی، اس طرح توجہ فرمائی، اس طرح نگاہ فرمائی کہ جس نو ویکھیا سنت مصطفیٰ دا عملی جامہ پہنا. اور جدو تک پھر جس نو کہندن کسے ولی دی کوئی کرامت، کسے ولی دی کوئی کرامت، قبلہ عالم کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ آپ کا کوئی سنگی ویکھ لو سر دی ٹوپی تلا کے پیراں دے ناخنوں تک جب سراپا سنت مصطفیٰ ہے تو مرشد دی سب سے بڑی کرامت ہے سامنے. مینوں یہ کیا جاندا ہے، مینوں یہ کیا جاندا ہے کہ شاید فیضان قبلہ عالم
دے اندر کوئی کمی بیشی واقع ہو گئی ہے، فیضان موری شریف کے اندر شاید کوئی کمی یا کوئی بیشی واقع ہوئی، میں اعلان کراں گا، آج اعلان کراں گا کہ جب تک حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم جیسی شخصیات موجود ہیں، مجسمہ اخلاص پیکر صدق و صفا حضرت الحاج خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب جیسی دربار عالیہ کی نمائندہ شخصیت جدوں تک موجود ہے، قبلہ عالم کا فیضان ختم